ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپس میں دو فریق تھے، ان میں کوئی لین دین کا معاملہ ہوا، پھر جھگڑا ہو گیا، پھر ایک مفتی صاحب نے ثالثی کر کے فیصلہ کروایا۔ تو جب ان ثالث صاحب کو دوبارہ معاملے کا جائزہ لینے کا کہا تو وہ اس پر تیار نہیں ہوئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے دونوں فریقوں نے مل کر ایک بزرگ کو ثالث بنا دیا تو ایسی صورت کے اندر پھر نظر ثانی کرنے کا نہ کہیں۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس معاملے میں کوئی بیان تبدیل ہو گیا ہے، کیا اس معاملے کے اندر کوئی ایسی گواہی تھی جو رہ گئی، کوئی ثبوت اس وقت پیش نہیں کر سکے، اب وہ پیش کریں گے تو معاملہ بدل جائے گا، پھر مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ صرف نظر ثانی کے لیے مفتی صاحب کو کہیں، مفتی صاحب کہیں بس میں نے جو معاملہ وہی ہے جو ہے، اب اس پر نظر ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیصلہ بدل دے۔ نظر ثانی کا مطلب کیا ہے؟ فیصلہ بدل دے۔ یہ نظر ثانی نہیں ہوتی۔ نظر ثانی یہ ہوتی ہے کہ جی دوبارہ دیکھ لیں، اس میں غلطی تو نہیں ہے، وہ دیکھ لیں گے مفتی صاحب، وہ دیکھ لیں گے، کوئی بات کرنی ہے وہ کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جی دوبارہ آپ اس کو دیکھیں، باتیں سب وہی ہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر یہ مفتی صاحب سے دوبارہ کسی اور مفتی صاحب سے بات کر لیں، ان مفتی صاحب کو نہ کہیں، پھر ایک اور مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جامعہ شفیہ سے پوچھا ہے تو دارالعلوم کراچی سے پوچھ لیں، پھر اس پر عمل کر لیں۔ کوئی بند گلی میں نہیں بٹھا دیتے۔ یہ مفتی حضرات بڑی توقع دلاتے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک مفتی صاحب سے پوچھ لیا تو بس اب دوسرے مفتی صاحب سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ لیں، کسی اور دارالعلوم سے پوچھ لیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ بس اوقات دو تین دارالفتاء کی رائے لیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن ایک مفتی صاحب کو دوبارہ مجبور نہ کریں اس پر کہ فیصلہ بدل دیں، وہ بددیانتی ہوگی۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اگر لڑکی سامنے سے گزر جائے غیر محرم تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی، غیر محرم لڑکی گزر جائے تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بس یہ ذہن میں رکھیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وہ اور مسائل ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے غیر محرم آ کر، جیسے حرم شریف وغیرہ میں ہوتا ہے، وہ اور پیچیدہ مسئلے ہیں، لیکن اگر صرف لڑکی گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ کسی کے بعض لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے نا، اور سامنے سے کوئی گزر جائے نا تو نماز پڑھنے والا گرم ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ سمجھنا چاہیے گناہگار وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص آگے سے گزر جائے، نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بیچارہ گناہگار ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اس کے گناہگار ہونے پہ رنجیدہ ہو گئے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو میرے سامنے سے گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے، اب یہ جہنم میں جائے گا، اس کو عذاب ہوگا، ہاں، یہ فکر بدی درست ہے۔ لیکن یہ کہنا میری نماز کے سامنے میرے پاس سے گزرے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے گزرے، میری نماز خراب کر دی، بالکل غلط بات، نماز خراب نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرے پاس مسجد کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ دیکھیے میں اس سوال کو دوبارہ دہراتا ہوں، کہتے ہیں میرے پاس مسجد کی جگہ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ ایک پتہ کیا ہے، مسجد کے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے مسجد کے لیے چندہ دیے، آپ خزانچی آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ تو وقف کا پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں دینی۔ لیکن یہ جو بیچ میں انہوں نے لفظ بولا نا، میرے پاس مسجد کی جگہ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو کیا ان میں زکوٰۃ ہوگی؟ پتہ ہی کیا کہنا چاہتے ہیں، میں نے پیسے رکھے ہیں تاکہ میں اس سے کئی لاکھ روپیہ، تاکہ میں اس سے مسجد بناؤں گا تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب مفتی صاحب کے پاس تھوڑا سا جانا پڑے گا، مفتی صاحب اس کی نیت پوچھیں گے، کیا آپ نے اس پیسے کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے؟ کہ میں نے اس پیسے کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، نہ میں اس میں سے خرچ کروں گا نہ کچھ کروں گا، بالکل اپنے مال سے الگ کر دیا، اب یہ وقف کا مال ہو جائے گا۔
لیکن اگر صرف نیت کر کے رکھا ہے کہ میں اس پیسے سے مسجد کی جگہ خریدوں گا، اور اگر گاڑی دینی پڑی تو اس میں سے لے لوں گا، اپنا گھر بنانا پڑا تو وہ لے لوں گا، تو اس کے بعد اسے وقف نہیں کیا، اس میں زکوٰۃ دینی پڑے گی جب تک یہ اس کے قبضے میں، کیونکہ ابھی یہ مالک ہے، ابھی اس نے اللہ کو مالک نہیں بنایا۔ اگر یہ اللہ کو مالک بنا دے گا تو پھر یہ خود نہیں خرچ کر سکے گا، پھر وہی مسجد ہی میں لگانے پڑیں گے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ بس اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ ایک صاحب کہتے میری بیوی نے سونے کی شکل میں مسجد کے لیے پیسے رکھے ہوئے، تو کیا اس میں زکوٰۃ لگے گی؟ جی ہاں، یہ پھر وہی بات، بیوی نے کہا میرے پاس جتنا زیور ہے نا میں چاہتی ہوں اسے مسجد بنوانا، ٹھیک ہے، جب تک اس کے قبضے میں ہے نا، ابھی اس نے وقف نہیں کیے، اور اگر اس نے وہ زیور وقف کر دیا مسجد کے لیے، بس یہ مسجد کے لیے وقف کرتی ہوں میں، یہ میری ملکیت سے نکل گئے، لفظ وقف استعمال کیا، بس پھر اس کے بعد اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس سے وہ کچھ اور کر نہیں سکے گی، پھر ہو گیا، وقف واپس نہیں ہوتا، وقف آخرت تک، مفتی صاحب وقف قیامت تک کے لیے وقف۔ جی، یہ ہمارے یہاں جامعہ شفیع میں بہت کیسز آتے ہیں، ایک صاحب نے اپنی زمین جو ہے نا وہ مسجد کے لیے وقف کر دی، بڑے مسئلے آتے ہیں یہاں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس لے لیں، بچے ناراض ہو گئے کہ ابا جی نے کیوں مسجد کے لیے وقف کی، تو میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو سارے مفتی حضرات کہتے ہیں اب واپس نہیں آئے گی، تیر کمان سے نکل گئی، اب وقف شدہ چیز واپس نہیں آئے گی۔ یہی سونا جو ہے وقف کر دیا جائے پھر وہ خاتون خانہ اسے پہن بھی نہیں سکتی؟ جی، وہ مسجد کے لیے ہو گیا، اب اسے فائدہ بھی نہیں اٹھانا، وقف لینا، مسجد کے لیے جو چیز وقف ہو جاتی ہے نا، یہ کرسیاں لکھا ہو نا وقف، مسجد کے لیے وقف، اب اس کو کسی گھر میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ مہمان آ گئے اس کو ذرا وہاں استعمال کریں، مسجد کی چیز جو وقف ہو گئی وہ وقف ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ جو پراپرٹی میں گھر کا کرایہ وغیرہ، جو پراپرٹی سے گھر کا کرایہ وغیرہ آتا ہے اس میں کیا زکوٰۃ لگے گی؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے گھر لیا ہوا، پراپرٹی جائیداد ہے، اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس پر جو کرایہ آتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کرایہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ بچت کر کے آپ رکھ چھوڑتے ہیں تو اس پہ ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن ہر مہینے 1.5 لاکھ روپیہ، لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ کرایہ آتا ہے، ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر وہی کرایہ بچت کر کے رکھ لیا تو سال میں جو باقی مال کی زکوٰۃ دیں گے اس کی بھی دیں گے۔ ایک بات میں بڑی آسان سی رکھ لیں، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں ایک فرق تو یہ ہوتا ہے کہ انکم ٹیکس حقوق العباد میں سے حکومت نے لگایا اور زکوٰۃ یہ حقوق اللہ میں سے، ایک فرق یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے کہتے ہیں انکم ٹیکس کٹ گیا تو زکوٰۃ بھی ادا ہوگا، کہتے ہیں مولانا انکم زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، یہ لوگ کہتے ہیں 6, 7, 8%، تو میری زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے انکم ٹیکس یہ آمدنی پر لگتا ہے، انکم پر لگتا ہے، آمدنی پر لگتا ہے، اور زکوٰۃ بچت پر لگتی ہے، زکوٰۃ بچت پر لگتی ہے، اور بچت بھی وہ جس پر سال گزرے۔ انکم ٹیکس کیا ہے؟ آپ نے بینک میں جمع کرایا پیسہ، فوراً ٹیکس کاٹ لیا، آمدنی 1 لاکھ روپیہ بھی آپ کو تنخواہ کا ملا، بینک میں جمع وہ ٹیکس کاٹ لیا۔ لیکن اگر وہ 1 لاکھ، اور پھر انکم ٹیکس زکوٰۃ میں ایک عجیب فرق ہے، آپ بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کرایا نا، اس پر ٹیکس کٹ گیا، آئندہ سال اس پر ٹیکس نہیں کٹے گا، جب تک بینک میں پڑا ہوا ہے نا اس پر ٹیکس نہیں کٹتا، پڑا ہے۔ انکم ٹیکس آمدنی پر ایک دفعہ لگتا ہے، ہر سال نہیں لگتا، اور جو بچت ہوتی ہے اس پہ ہر سال زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ بہت فرق ہو گیا انکم ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں۔
جی وہی درخواست ثالثی والا دوبارہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب دوبارہ تیار نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے فریق اول کافی عرصے سے بڑے دباؤ اور تناؤ کا شکار ہے. نہیں، آپ دوسرے دارالعلوم کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، ان کے سامنے وہی سوال رکھیں، اور دیانتداری کا تقاضا یہ کہ مفتی صاحب کا وہ جواب بھی سامنے رکھیں، تاکہ ان کے ذہن میں بات بھی آئے کہ یہ کیا تھا. اور نہیں بھی رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، آپ سوال بالکل وہی سوال دوسرے کے سامنے رکھیں. لوگ بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. اچھا، ان کو پتہ چل جاتا ہے اگر یہ والا جملہ بدل دیں تو پھر فتویٰ بدل جائے گا. ہاں، وہ پھر دوسرے دارالفتہ میں تھوڑا سا جملہ بدل کے بھیجتے ہیں. مفتی صاحب جب دونوں سامنے آتے ہیں تو یہاں مفتی صاحب پکڑ لیتے ہیں اس کو، کہتے ہیں دیکھا تم نے جملہ بدل دیا، اس کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بسا اوقات کوئی ٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں مختلف موضوعات پر پروگرام کرائے جاتے ہیں، دینی پروگرام، اور مہمان مقرر کبھی عورت ہوتی ہے کبھی مرد ہوتے ہیں. تو مرد بھی حال میں ایک طرف بیٹھتے ہیں، خواتین ایک طرف بیٹھتی ہیں، وہاں دین کی باتیں کرتے ہیں. تو کاش وہ دین کی باتوں میں ایک دن یہ بھی کہہ دیں کہ غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں حال میں پروگرام ہوتے ہیں، ٹرسٹ ہے، ایک ادارہ ہے، اس میں مرد اور عورتوں سب کے لیے پروگرام ہوتے ہیں. کبھی عورت آتی ہے بیان کرنے کے لیے، کبھی مرد آتا ہے بیان کرنے کے لیے. ٹھیک، تو وہ کبھی کبھی یہ بھی موضوع رکھ لیا کریں سورہ احزاب کی آیت والا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب ان سے کوئی چیز تم طلب کیا کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کیا کرو. تو اگر اس ٹرسٹ کے اندر قرآن ہی بیان کرنا ہے تو قرآن پر عمل بھی تو کرنا ہوگا. یہ بڑا عجیب و غریب ہے، دین پر عمل نہیں کرنا اور دین پر عمل نہ کرتے ہوئے دین بیان کرنا. یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، یہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. یعنی مردوں اور عورتوں کو اکٹھا حال میں بٹھایا ہوا، پردہ ہی نہیں، بے پردہ. مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دین بیان ہو رہا ہے. اس میں پہلا دین تو یہ بیان کرے نا کہ بھی پردہ والا فرض ہے، غیر محرم کو دیکھنا گناہ. تو اس لیے ذہن میں رکھیں، دینی کام بے دینی کے طریقے سے کرنا غلط ہے. دین کا کام دین کے طریقے سے کیجیے. یعنی آپ قرآن و سنت کے مطابق ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کو قرآن و سنت کے مطابق کریں نا. قرآن و سنت کے خلاف ماحول بنا کر قرآن و سنت کی تبلیغ کریں گے، کیا اثر ہوگا؟ اس لیے بہت محتاط. جی جی، ہمیں شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ چند عبادات ہیں. یہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ چاند کے مہینوں سے دینی چاہیے یا سورج کے شمسی سال جنوری فروری کے مہینوں سے؟ کیونکہ بعض لوگ جن کو کہا جاتا ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہے، تو وہ آگے سے پتہ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا چاند کے حساب سے. کہتے ہیں مولانا اللہ نے سورہ رحمان میں کہا ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں. تو آپ مولوی حضرات ایک کو کیوں حساب کا ذریعہ بناتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے دونوں حساب کا ذریعہ ہے، اور آپ کہتے ہیں چاند کے ذریعے، صرف چاند بس. تو اس کا جواب غور سے سننا. جن عبادات کا تعلق اللہ نے چاند سے رکھا حساب کرنے کا، ان کا ہم چاند سے کرتے ہیں. اور بعض عبادات ایسی ہیں جن کا حساب اللہ نے سورج کے ساتھ رکھا ہے، ان کا ہم حساب سورج کے ساتھ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم تو سورج اور چاند دونوں کا حساب کا ذریعہ اللہ کے حکم سے مانتے ہیں. کیسے؟ حج کرنا ہوگا چاند کے حساب سے، روزے رکھنے ہوں گے چاند کے حساب سے، عید الفطر چھوٹی عید منانی ہے چاند کے حساب سے، بڑی عید منانی ہے چاند کے حساب سے، عورت عدت گزارے گی چاند کے حساب سے. یہاں تک ٹھیک ہوگی. لیکن آپ نماز پڑھیں گے سورج کے حساب سے، نماز پڑھیں گے سورج کے حساب سے. کیا
فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، وہ سورج دور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں چاند کا ذکر ہی نہیں۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج کا سایہ ڈھلتا ہے، زوال ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج کا سایہ، کسی چیز کا سایہ سورج کی وجہ سے 2 مثل ہو جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب 1 فٹ چیز کا سایہ 2 فٹ ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے تو جو شفق ہے ابیض ختم، سفید سفید روشنی، بالکل اندھیرا ہو جائے، پھر ختم ہو جائے۔ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق ابیض غائب ہو جائے، وہ بالکل روشنی غائب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے۔ عشاء کا وقت کب چھا جائے۔ عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ میں نے چاند کا نام لیا، آپ کے چاند کا بالکل نام نہیں لیا میں نے، سورج۔ ہم اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے۔ یہ بات تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ، تو ہم صرف سورج کو کیوں لیتے ہیں، چاند کو کیوں لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہم نہیں لیتے، اللہ نے ایسا کہا۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ اب دوسرا ٹیکنیکل جواب، کیا کوئی شخص جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے حساب سے زکوٰۃ دیتا رہا، زکوٰۃ دی، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اگلی بات بھی غور سے سن لیں، یہ جو چاند کا مہینہ ہے، چاند کا سال ہے، قمری سال، محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان، شوال، ہاں، یہ والا شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ چاند والا سال یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، لوگ چاند کے حساب کو نہیں سمجھتے۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک چاند کا سال 354 دن کا ہوا ہے، نہ 1 دن کم، نہ 1 دن زیادہ، آج تک نہیں ہوا۔ یہ 10 دن کم ہوتا ہے جنوری فروری سے۔ اچھا، اگر ہر سال 10 دن کا فرق پڑے تو 36 سال کے بعد کتنے دنوں کا فرق پڑے گا؟ 360۔ لہذا اگر کوئی شخص جنوری فروری، بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا، سمجھنا ہے، اگر کوئی شخص جنوری فروری کے حساب سے 36 سال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو 36 سال بعد اس کو 1 سال کی اور زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ اب لگا لو حساب بیٹھ کر، پسینہ آئے گا، زور سے پسینہ آئے، تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کا حکم مان لے تو رمضان، شوال، محرم، ربیع الاول، چاند کے مہینوں سے زکوٰۃ دے دیا کرے؟ میں نے ساری کھل کر بات کر دی۔ ایک صاحب نے کہا کہ جنازے کے درمیان کلمہ شہادت کہنا کیا یہ سنت ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کلمہ پڑھنے کو بھی بدعت کہہ دیا آپ نے، لوگ بڑا الجھتے ہیں۔ بھئی کلمہ شہادت ہی پڑھا ہے نا، کوئی برا تو نہیں کہا، کوئی اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں؟ کہ جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھیں، بدعت ہمیشہ اصل میں جائز کام ہوتا ہے۔ اس جائز کام کو جب آپ لازمی کر دیتے ہیں نا دین سمجھ کر، وہ بدعت ہوتا ہے۔ کوئی بدعت اصل میں ناجائز نہیں ہوتی۔ کلمہ شہادت پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اچھا، اگر کھانے سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا جائے جائز ہے ناجائز ہے؟ میں مسئلے کو بدل رہا ہوں، کھانے سے پہلے سارے پڑھیں، لیکن اگر کسی نے 1 دن کھانے سے پہلے کلمہ شہادت، کھانا کھانے سے پہلے آواز لگائے کلمہ شہادت، سارے کلمہ شہادت کہے، ایک نہ کہے تو کہتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں۔ میں نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا تھا، آپ نے آواز ہی نہیں لگائی۔ اب یہ بدعت ہو گئی۔
تو جنازہ اٹھاتے وقت، جنازہ لے جاتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. لیکن یہ جو کلمہ شہادت کی آواز لگاتے ہیں یہ بدعت ہے، اس کو کوئی نیکی کا کام نہیں سمجھنا چاہیے. جی کوئی عورت مثال کے طور پہ 40 سال 50 سال اس کی اپنی زیور کی زکوٰۃ نہ دے، اس کی زکوٰۃ آج کے حساب سے ہوگی یا مطلب ہے کہ پچھلے پہلے تو مثال کے طور پہ 5000 تھا تو آج 5 لاکھ ہے، کیسے حساب کیا جائے؟ بھائی صاحب نے بڑا مشکل مسئلہ پوچھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ 30-40 سال تک وہ زکوٰۃ ہی نہیں دی اس نے اپنے زیور کی، تو اب وہ 30-40 سال بعد زکوٰۃ دیتی ہے تو وہ پچھلے حساب سے دینی ہے کہ اس کا. ٹھیک، اب آپ غور سے جملہ سنیں. اس کے پاس 40 تولے سونا ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ آسان سا سوال ہے. 40واں حصہ، 40واں حصہ تو 40 تولے اس کے پاس سونا ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 1 تولہ. تو 40 سال پہلے 35 سال پہلے جو اس نے کتنی اس میں سے زکوٰۃ دینی تھی؟ 1 تولہ. آج بھی کتنی دینی ہے؟ 1 تولہ. تو 1 تولے کے حساب سے گزشتہ بھی زکوٰۃ دے دے، وہ ریٹ جو آج کل ہے. نہیں پورا نہیں ہوا، زیادہ دینا پڑے گا. مہربانی کریں، بڑا مشکل حساب ہے، بڑا مشکل حساب ہے. حساب آسان جی، تو اس لیے ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے 2-3 سال بھی. اب آج کل جن لوگوں نے 3-4 سال پہلے زکوٰۃ نہیں دی، اب آ کر یہ 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے تو کہیں کا کہیں بات پہنچ گئی. تو اب وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس میں خیال کرنا ہوگا. اس لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وہ بہتر ہے. ایک صاحب نے کہا بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ 1 رمضان کو سرکاری طور پر جو بینک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ 100% ادا ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں. بس اس قانون میں، اور پتہ ہے اس میں کوئی ہیر پھیر بھی نہیں ہوتا، اس میں کسی کی جیب میں بھی نہیں جاتے، بددیانتی بھی، کرپشن بھی اس میں نہیں ہو سکتی. کمال کا نظام ہے، زکوٰۃ کاٹنے کا کمال کا نظام ہے. لیکن اس میں چند خامیاں ابھی موجود ہیں. ایک خامی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں. بس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، بس صاحب نصاب ہوتا ہے جبکہ اس پر پورا سال گزرے، اس صاحب نصاب پر اتنا پیسہ پورا سال پڑا رہے. اگر آپ کے پاس 3 دن پہلے بھی پیسہ آیا اس میں پوری زکوٰۃ کاٹ لیں گے، سال کا حساب ہی نہیں رکھتے. کچھ خرابیاں ہیں اس میں جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ دور کر دے. لیکن جس کی زکوٰۃ کٹے بینک کی طرف سے سمجھیں کہ ادا ہو گئے. ہاں، اگر کوئی صاحب نہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں میں بینک کے ذریعے نہیں ادا کروں گا، میں خود ادا کروں گا، تو اس کے لیے اب ضابطہ بن گیا کہ آپ بینک والے مینیجر کے پاس جائیں، وہ آپ سے ایک حلف نامہ لکھواتے ہیں، ان کے پاس سارا کچھ تیار ہوتا ہے کہ بھی میں خود زکوٰۃ ادا کروں گا، آپ نہ کاٹیں. تو اب یہ پورے پاکستان کا قانون بن گیا ہر بینک کا کہ وہ پھر زکوٰۃ نہیں کاٹتے. اب آپ کے اوپر پھر زکوٰۃ کر لو گے، اس کی زکوٰۃ دیں. جی یہ بدعت جو ہے یہ گناہ کے کس زمرے میں آئے؟ اچھا، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بدعت کو برا کہا، تو یہ کتنا برا ہے؟ یعنی اس کا سٹینڈرڈ کیا، برائی کا سٹینڈرڈ کیا؟ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے لیے میں حدیث پڑھوں، اس کا ترجمہ کر دوں گا. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگے بچتا کچھ نہیں. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم. تو اگر جہنم سے بچنا ہے تو بدعت سے بچو. میں نے کہا نا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص حادثے میں فوت ہو جائے، جیسے پانی میں یا آگ میں، کیا اسے بھی شہید کے برابر اجر ملے گا جو غزوے میں شہید ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے
جو غزوے میں جہاد میں شہید ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے حقیقی شہید، وہ کہلاتا ہے حقیقی شہید. اور جو دیوار گرنے، آگ میں جلنے، حادثے، ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جاتے ہیں اس کو شہادت کی فضیلت ملتی ہے. ایک ہوتا ہے حقیقت والا ثواب، ایک ہوتا ہے فضیلت والا ثواب. جیسے اگر کوئی حدیث جامع ترمذی کی، اگر کوئی محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ 12 لاکھ نہ خرچ کرے، حج پہ نہ جائے. نہیں، کیا کہیں گے؟ ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ کون سا ثواب ہے؟ فضیلت والا. اور جو خود جا کے کرے گا 12 لاکھ خرچ کر کے وہ کیا کہلائے گا؟ حقیقت والا. بالکل اسی طرح جب کہتے ہیں نا، اگر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ قل هو اللہ سورت پڑھے نا، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ایک دفعہ سورت پڑھے تو ثلث القرآن، اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اب پورا قرآن نہ پڑھے، پورا قرآن نہ پڑھے، کیوں؟ پورا قرآن پڑھنے سے کون سا ثواب ملے گا؟ حقیقت والا. اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے کون سا ثواب ملے گا؟ فضیلت والا. تو جو گر کر جل کر مر جائے تو اس کو کون سا شہید کا ثواب، شہادت کا ثواب ملے گا؟ کون سا والا؟ فضیلت والا. اور جو جہاد میں شہید ہوتے ہیں ان کو کون سا ثواب ملے گا؟ حقیقت والا. اب بات کو جی، ایک صاحب نے کہا احرام کی بنائی اگر شلوار کی طرح ہو، وہ اوپر بیلٹ باندھ دی جائے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایسا کبھی غلطی نہ کریں، اس لیے کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ. نیت اور تلبیہ. نیت کریں گے، لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، عمرے کی نیت کریں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں، احرام بن گیا، چاہے آپ نے کرتا شلوار پہنا ہو. بڑے غور سے، وہ جو ہے نا 2 چادریں مردوں کے لیے، وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام کا لباس ہے. احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ نیت اور تلبیہ. اور جو بندہ، اب غور سے انہوں نے پوچھا احرام میں شلوار پہن، پجامہ باندھیں، شلوار پہن، بیلٹ باندھیں. جو بندہ احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا پہنے، کیونکہ سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے، اگر سلا ہوا کپڑا 12 گھنٹے بھی پہنے گا یعنی آدھا دن، تو اس پر 1 بکرا دم دینا ہوگا حرم شریف کے اندر 750 ریال کا. تو 750 ریال کو ضرب دے دیں 75 سے تو انشاءاللہ وہ پجامہ نہیں پہنے گا، پجامہ نہیں پہنے گا. میرا خیال سمجھ میں آ گیا. ایک ساتھ میں بچہ بیمار ہے، چھوٹے پیشاب میں رکاوٹ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہے. نہیں انشاءاللہ کل کہتے ہیں آپریشن کروانا پڑے گا. تو یہ چھوٹے بچوں میں کیا بڑوں میں بھی یہ آپریشن آج کل 100% کامیاب ہو رہا ہے. آپریشن کے بعد چند ایک پیچیدگی، بچے کا پیشاب بند ہو گیا، اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کریں گے، بالکل کروائیں آپریشن. آج کل یہ تقریباً 100% بچے ٹھیک ہو رہے ہیں، بڑے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، بوڑھوں کو بھی ہو، بزرگوں کو بھی ہو رہا ہے. لیکن بعد کی کوئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں بچے پر 7 مرتبہ. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے. میں پروسٹیٹ کا پیشنٹ ہوں، میں نے سرجری بھی کروائی ہے لیکن میرا ایشو ریزالو نہیں ہوا. اب جیسے ابھی بھی میں بیٹھا ہوں، میں جب مسجد آتا ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، پھر فوراً باہر، تو اس میں کچھ ڈراپس بھی گر جاتے ہیں. اس صورت میں میری کیا پوزیشن؟ بھائی صاحب نے جو نا پروسٹیٹ کا سوال کیا ہے، یہ آج کل بہت عام ہو گیا اور بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں. بھائی صاحب بھی جیسے کہہ رہے ہیں میں نے آپریشن کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو بعض لوگ نے یہ باتیں سنتے ہیں نا تو وہ پروسٹیٹ کا آپریشن نہیں کرواتے. کیونکہ میں میڈیکل یونیورسٹی میں نا 18 سال پڑھاتا رہا، 8 سال BDS کو، فرسٹ آف MBBS کو پڑھاتا رہا.
تو اس لیے میری بات کو توجہ سے سنیے گا. جب ڈاکٹر کہیں پروسٹیٹ کا آپریشن کروا دیں، فوراً آپریشن کروا دینا چاہیے. مجھے بعد میں کچھ نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا. نہیں، اگر یہ آپ پروسٹیٹ کا آپریشن نہیں کروائیں گے تو پیشاب بند ہوگا، گردے فیل ہو جائیں گے، اس کے بعد ڈائلیسس پہ آنا پڑے گا، موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پھر اسی طرح اگر یہ پروسٹیٹ کا آپریشن نہ کروایا جائے، انفیکشن ہو جائے تو اس کو پروسٹیٹ کا کینسر کہتے ہیں، پھر آپریشن نہیں ہوتا، پھر کیمیوتھراپی اور زندگی کے ساتھ ساتھ. اس لیے پروسٹیٹ یہ نہیں ہے کہ پروسٹیٹ کا آپریشن کروا لیا تو ابھی بھی میرے پیشاب کا مسئلہ وہی ہے، کوئی بات نہیں. وہ اصل میں پروسٹیٹ کیا چیز ہوتی کہ اندر پیٹ کے اندر مثانہ ہوتا ہے، اس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے ایک حدود بنایا ہوا ہے جو پیشاب کو روک کے رکھتا ہے، پیشاب کی تھیلی کو بند کر کے. جب آپ کو پیشاب آتا ہے، مجھے پیشاب آ رہا ہے، باتھ روم جانا ہے، تو وہ حدود دماغ کو بتاتا ہے کہ تھیلی بھر گئی ہے، اب جا کے اس کو خالی کرو. اب اس حدود میں حدود کبھی بڑھ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، کبھی اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا، قطرے آتے رہتے ہیں. یہ بھائی صاحب نے بتایا. ٹھیک، اب انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ کیا میں نماز کا کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں عورتوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکوریا وغیرہ کی، کہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈراپس آتے رہتے ہیں پیلے سفید پانی کے. یہ بھی بیماری عورتوں میں ہوتی ہے، روک نہیں سکتے، دوائیاں دیتے ہیں، پھر شروع ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں شرعی طور پر معذور. اب دیکھیں دین کتنا آسان ہے، جو میں بتاؤں گا. جو کوئی شخص ایسا ہو کہ نماز میں بیچارہ پاک ہو کر نہیں پڑھ سکتا، پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، لیکوریا کی تکلیف ہے، خون کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معذور ہو گیا. اب یہ بندہ، اب غور سے سننے والا، یہ بندہ ہر نماز کا وقت شروع ہونے پر ایک دفعہ وضو کر لے. اس وجہ سے نماز پوری پڑھے، جب وقت ختم ہوگا اس کا خود بخود وضو ٹوٹ جائے گا، اگلے وقت کے لیے نیا وضو. اور اس کے لیے پیمپر وغیرہ استعمال کریں. کوئی نماز کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو کپڑا چینج کرے؟ نہیں، میں نے بتایا پیمپر باندھ لے. وہ پیمپر بندھا رہے، جیسے پٹی بن جاتی، پٹی باندھ لیتے، پٹی میں زخم آتا رہتا ہے، کب آپ نے مسح کر لیا، وضو کر لیا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اندر خون نکل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پٹی سے چینج کریں. بالکل اسی طرح پیمپر نماز سے، ہر نماز کے وقت میں پیمپر چینج کر لیا، بس اتنا کر لیا. اور اگر یہ مشکل ہو کیونکہ بہت تھوڑے قطرے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہت سارے حضرات ہیں صرف انڈر ویئر استعمال کرتے، تو انڈر ویئر چینج کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. بس باقی نماز پڑھتے ہوئے پھر جتنے مرضی خطرے آتے ہیں، نماز نہیں، اس وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی. بہت سہولت. بس نماز کے شروع میں وضو کر لیں، انڈر ویئر پہن لیں، پھر عصر کی نماز کے وقت وضو ٹوٹ لیں، انڈر ویئر پہن رکھیں، بار بار نہ اتاریں. یہی تو سمجھایا، جیسے پٹی بندی ہوتی ہے، بس بندی نہیں تو بندی رہے. جی.